اس بارے میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی کہ اس وقت ہم ایک مغلوب قوم ہیں. جو الیکشن ہوا 8 فروری کا 2024 کا، اس کو لوٹا گیا. اس حوالے سے آپ کو، مجھے، پاکستان کی قوم کو کوئی ابہام نہیں ہے. اس کے بعد جو نظام قائم کیا گیا وہ ایک جھوٹ پر مبنی نظام ہے. اس وقت پاکستان کے عوام کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، صحافت کو دبایا جا رہا ہے، عدلیہ کو دبایا جا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے ہم سب واقف ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ملک اس وقت ایک گہری کھائی کی جانب صرف بڑھ نہیں رہا بلکہ گر چکا ہے ایک گہری کھائی میں. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس بارے میں. کیا یہ صرف پی ٹی آئی کی جنگ ہے؟ کیا یہ صرف وکلاء کی جنگ ہے؟ یا یہ پورے معاشرے کی جنگ ہے؟ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال اس میں ایک ایسا بھیانک دور ہم نے دیکھا ہے. چادر چار دیواری کی کوئی حرمت رہی، گھروں کو توڑا گیا، جس کو ڈھونڈنا تھا، گرفتار کرنا تھا، وہ نہیں ملا تو اس کے بوڑھے باپ کو لے گئے، اس کی بیوی کو مارا پیٹا گیا. یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. ہر روز ہر شام میرے دفتر، میرے گھر کوئی روتی ہوئی ماں، کوئی روتی ہوئی بہن آتی ہے. یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. لیکن معاشرہ اس طرح نہیں کھڑا ہوا جس کی ہم توقع کرتے تھے، اور آج بھی ہم کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ وقت اب آ گیا ہے. فسطائیت میں مجھے تھکن نظر آتی ہے. فسطائیت خود مجھے اب شرمسار نظر آتی ہے. فسطائیت جس قسم کے رقیق حملے اب ہم پہ کر رہی ہے وہ اس کی کمزوری کی دلیل ہے، اس کی طاقت کی دلیل نہیں ہے. تو اب وہ لمحہ آ گیا ہے کہ ہم سب اٹھ کھڑے ہوں. یہ معاملہ اس پاکستانی قوم کی آزادی کا معاملہ ہے. یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے. جب سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں کے سامنے ہوتا ہے، جب میجر اور کرنل آپ کو سزا دیتے ہیں، تو یہ صرف پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. وہ صرف پی ٹی آئی کو سزا نہیں دیتے، وہ ہر پاکستان کے شہری کو کہتے ہیں کہ تمہارے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے. آئین میں تو بڑے بڑے چیپٹر ہیں، 19, 20, 21, 22 حقوق دیے گئے ہیں، 25 تک بنیادی حقوق جاتے ہیں. لیکن ایک کمانڈنگ افسر کے اشارے پر اس شخص کو اٹھا کر ایک عقوبت خانے میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، اور پھر کسی میجر سے کہا جاتا ہے اس کو 10 سال کی سزا دے دو. تو تمام بنیادی حقوق دھرے رہ جاتے ہیں. ہم نے اس کے خلاف جد و جہد کی. مجھے فخر ہے میں اعتزاز احسن کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں لطیف کھوسا کے ساتھ بیٹھا ہوں. ہم عدالت میں گئے، ہم نے وہ جنگ لڑی. لیکن افسوس یہ تھا کہ ہم ایک خالی کمرے میں وہ جنگ لڑ رہے تھے. پاکستان کی سول سوسائٹی ہمارے ساتھ نہیں کھڑی تھی. بارہا میں نے پکارا ان لوگوں کو جن کے ساتھ 30 سال میرا واسطہ رہا ہے. ہم نے اکٹھی جنگیں لڑی ہیں. آسما جہانگیر کے ساتھ شانہ بشانہ میں چلا ہوں. میں نے ان سب کو کہا کہ آؤ اس مقدمے کو اپنا مقدمہ سمجھو. یہ پاکستان میں بنیادی حقوق کا مقدمہ ہے، یہ انسان کی حرمت کا مقدمہ ہے، یہ عدلیہ کی آزادی کا مقدمہ ہے. لیکن ہمیں وہ رسپانس نہیں ملا. اس طرح ہمارے دوست ہمارے ساتھ نہیں چلے جس کی ہمیں توقع تھی. لیکن آج مجھے نظر آتا ہے کہ جو خواب غفلت تھا شاید وہ اب ختم ہونے کو ہے. آج لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ظلم جو ہے پورے معاشرے پر اب طاری ہے. آپ اگر ایک صحافی ہیں، آپ اگر ایک طالب علم ہیں، آپ اگر ایک مزدور ہیں، تو آپ آج اس ظلم کا ہدف ہیں. فیصل آباد میں اب 2.5-3 مہینوں سے مزدور سڑکوں پر ہیں، ان کو کوئی نہیں سن رہا. اسلام آباد میں ہمارے بلوچ بھائی بہن سڑکوں پر ہیں، ان کو کوئی نہیں سن رہا. اس دور میں انسان مکمل طور پہ حقیر ہو چکا ہے. کھوسا صاحب اور میں اپریل میں بلوچستان گئے، لکھپاس مستنگ میں. وہاں ہم نے سینکڑوں ہزاروں خواتین کو سڑک پہ بیٹھے انہوں نے اپنے پیاروں کی تصویریں اپنے ہاتھوں میں تھامی تھی. وہاں ہم نے انہیں کہا کہ پورا ملک تمہارے ساتھ کھڑا ہے. وہ رونا شروع ہو گئی. ہم نے انہیں کہا کہ ہم تمہارا دکھ بانٹنے آئے ہیں، تمہارے پیاروں کو تمہارے ساتھ مل کر ڈھونڈیں گے، بازیاب کرائیں گے. انہوں نے ہمیں جواب آہوں سے دیا، لیکن ان کی آنکھوں میں عزم تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اب تیار ہے. پاکستانی قوم تیار ہے حقیقی آزادی کے لیے. پاکستانی قوم تیار ہے اپنے حقوق واپس چھیننے کے لیے. تو ہمیں سب کو اب آگے بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ وہ ہمارے لیڈران موجود ہیں جن کے ساتھ 2007 میں بھی ہم نے تحریک چلائی تھی. کھوسا صاحب جانتے ہیں ہم نے ڈنڈے کھائے. 2 سال ہم عدالتوں میں نہیں گئے، ہم جیلوں میں گئے. آج ہم پھر وہ کریں گے. 17-18 سال گزر گئے ہیں لیکن ہمارے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی. ہمارے ساتھ نئے لیڈر آج موجود ہیں. میں ایمان مزاری کو، ہادی کو سلام پیش کرتا ہوں. آج پاکستانی قوم کا ہر جوان، ہر بزرگ، ہر مرد، ہر عورت میں سمجھتا ہوں آزادی کا متمنی ہے. ہم سب کو اپنے آپ کو لیڈر سمجھنا ہے.
متی اللہ جان نے کچھ سوال اٹھائے. متی اللہ جان نے کہا کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ سیاسی جماعتیں اس جبر کو, اس وسطائیت کو کیسے ختم کریں گی. انہوں نے 3-4 معاملات ہمارے سامنے رکھے کہ معاشی جو ان کے انٹرسٹ ہیں ان کو کم کیسے کریں گی, یا دیگر کچھ انہوں نے کہا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کے رول کو کیسے کم کریں گی. میں متی اللہ کو اور متی اللہ کے ذریعے پوری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ صرف قانون سازی سے حل نہیں ہوگا. ایئر مارشل اصغر خان نے 16 سال ایک مقدمہ لڑا انٹیلیجنس ایجنسیوں اور عسکری اداروں کی مداخلت کے حوالے سے کہ سیاسی عمل میں, الیکشن میں جو عسکری ادارے مداخلت کرتے ہیں اس کو سپریم کورٹ کہہ دے کہ یہ غیر آئینی ہے, یہ اپنے حلف سے روگردانی کرتے ہیں. میں ان کا وکیل تھا, ہم نے وہ فیصلہ لیا 2012 میں. لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی عدالتی فیصلہ, کوئی قانون سازی جبر کو نہیں روک سکتی جب تک پوری قوم جبر کے خلاف متحد نہ ہو. میں آج آپ کو ایک مینیفیسٹو دے سکتا ہوں, اس پہ 4 نقطے میں لکھ سکتا ہوں جو متی اللہ جان نے کہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مینیفیسٹو کی کوئی وقت نہیں ہوگی اگر ہم سب سڑکوں پہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس مینیفیسٹو کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سڑک پہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو یہ معاملہ قانون سازی سے حل نہیں ہوگا, یہ معاملہ عدالت سے فیصلہ لینے سے حل نہیں ہوگا. یہ معاملہ تب حل ہوگا جب ہم سب یہ فیصلہ کریں گے, جب یہ ہم عزم کریں گے کہ ہم نے جبر کو نہیں سہنا, ہم نے اعتزاز احسن کے ساتھ چلنا ہے, لطیف کھوسہ کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے جو ہمارے بزرگ گزر گئے اس دشت کی سیاہی میں, اس جبر کے خلاف لڑتے لڑتے, ان کی یاد کو ساتھ لے کر آگے چلنا ہے. ہم نے نئے لیڈر پیدا کرنے ہیں, ہم نے ہمیشہ دست قاتل کو جھٹک دینا ہے. تو یہ عزم ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کوئی جیل ہمیں نہیں ڈرا سکتی. جب تک ہم جیلوں سے ڈرتے رہیں گے, مقدموں سے ڈرتے رہیں گے, ہم دبکے رہیں گے اپنے گھروندوں میں اور وہ ہمیں کچلتے رہیں گے. ہمیں نکلنا ہے باہر, ہمیں کہنا ہے کہ آؤ اور ایک بار فیصلہ کر لو کہ اس ملک میں شرافت کی حکمرانی ہونی ہے. آج اس ملک میں شرافت کی حکمرانی نہیں ہے. آج اس ملک میں قانون اور آئین تو نہیں ہے لیکن شرافت کو بھی پامال کر دیا گیا ہے. تو ہم نے سب کو کہنا ہے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. سن 58 میں جب پاکستان میں مارشل لاء لگا تو کسی نے انڈین آرمی چیف سے کہا کہ آپ بھی کیوں مارشل لاء نہیں لگا دیتے. اس نے جواب میں کہا بیرک میں بیٹھا سپاہی بھی میری بات نہیں مانے گا, مجھ پر ہنسے گا. تو یہ قوم کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے فسطائیت کو قبول نہیں کرنا. آج جو قومیں آزاد ہیں وہ اس لیے آزاد ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ کے کسی لمحے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم جبر کو نہیں مانیں گے. ہماری آواز ہمارے لیے حرمت رکھتی ہے, ہم اپنی آواز کو دبنے نہیں دیں گے, ہم اپنے ووٹ کو لٹنے نہیں دیں گے. ہم بڑھیں گے آگے اور ایک آزاد قوم کی حیثیت سے آگے بڑھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دیر نہیں ہوئی, کبھی بھی بہت دیر نہیں ہوتی کسی بھی قوم کی تاریخ میں. جس لمحے وہ قوم جاگ جائے وہی لمحہ ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے, وہی لمحہ آزادی کی سحر ہوتا ہے. تو ہم نے آج تہیہ کرنا ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے, ہم کسی صورت جبر کو نہیں مانیں گے. یہ قانونی معاملہ نہیں ہے, یہ عدالتی فیصلوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہمارے دل اور ہمارے ضمیر کا فیصلہ ہے اور ہم اس فیصلے کو لے کر آگے بڑھیں گے. متی اللہ جان, تمام اپنے دوستوں کو میں یقین دلاتا ہوں. آج پی ٹی آئی کا کیا رول ہے اس میں؟ میں کہتا ہوں یہ پورے معاشرے کا معاملہ ہے, یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے معاملہ صرف. لیکن پی ٹی آئی آج ایک جماعت کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑی ہے. فسطائیت سے لڑنے کے لیے آپ کو چاہیے, لوگ چاہیے, آپ کو سڑکوں پر لوگوں کا نکلنا چاہیے. آج پی ٹی آئی یہ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اس لیے میں پوری قوم کو کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس جماعت میں شامل ہوں. آپ جہاں بھی ہیں آپ نکلنے کا عزم کیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم آگے ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے. تو آج پی ٹی آئی ایک نعمت ہے جو اس ملک کو حاصل ہے. ہمارے اصول بالکل واضح ہیں. ہم سویلین بالادستی چاہتے ہیں اور اس کے لیے پوری قوم کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم جمہوریت چاہتے ہیں, شفاف انتخابات چاہتے ہیں, ہم شرافت چاہتے ہیں, ہم چادر اور چار دیواری کی پامالی کے خلاف کھڑے ہیں. یہ ہیں ہمارے وہ بنیادی اصول جن کی بنیاد پر ہم پوری قوم کو دعوت دیتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں جوائن کرو, جو کرتا ہے کرتا وہ اپنی اپنی جگہ کھڑا رہے, وہ ہمارے ساتھ نکلے, اپنے ساتھ نکلے, اپنے ضمیر کے ساتھ نکلے اور مقابلہ کرے اس فسطائیت کا. اس لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ مایوس بالکل نہ ہوں. آج ایک نیا دن ہے, آج ایک نئی شام ہے اور کل ہم ایک نئے دن کا آغاز کریں گے, آزادی کے ساتھ, وقار کے ساتھ, حرمت کے ساتھ.
تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں آنے کا، ہماری بات سننے کا، اور اب میں مائکروفون دینا چاہوں گا ہمارے لیڈران کو۔ اعتزاز صاحب، کھوسا صاحب یہاں موجود ہے، غور صاحب یہاں موجود ہیں۔